إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وصال اردو کی حج اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، یہ اعزاز اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ ناظرین کی دعاؤں سے صرف اور صرف میڈیا کی دنیا میں وصال اردو کو ہی حاصل ہے کہ جہاں دنیا کے دیگر ٹی وی چینلز لہو لعب میں، کھیل کود میں اور دیگر جو دنیاوی امور ہیں اس میں مشغول ہوتے ہیں، وہیں پر وصال اردو ایسے مقدس ایام میں اور رمضان المبارک، حج کے ایام، دوسرے جو مقدس ایام ہوتے ہیں ان میں آپ ناظرین کے ساتھ عظیم عبادات کے، عظیم مقامات سے عظیم عبادات کے خوبصورت مناظر آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا ہے. ناظرین کرام، حسب سابق اس سال بھی ہم آپ ناظرین کو حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن وصال اردو سے دکھائیں گے اور آپ کو وصال اردو کی اسکرین پہ براہ راست وہ مناظر دکھائیں گے جہاں لاکھوں حجاج کرام اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا یعنی جذبہ لے کر مکۃ المکرمہ مسجد الحرام پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ آج وہ مینا جائیں گے. مینا سے پھر عرفات، مزدلفہ اور یوں وہ آہستہ آہستہ حج کے جو مناسک ہیں انہیں ادا کریں گے اور سب حاجیوں کا ایک ہی لباس ہوگا اور ایک ہی ترانہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک. یہی تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے. یہ سارے مناظر، کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کے مناظر، صفا مروہ کے درمیان سعی کے مناظر اور مزدلفہ، مینا، عرفات، جہاں جہاں پہ حجاج کرام قیام کریں گے، جو جو عبادات بجا لائیں گے، ان عبادات میں اور اوورآل حج کی یعنی اس عظیم عبادت میں جو ہمارے لیے، جو ہم نہیں جا سکے اور ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، کیا اسباق ہیں، ان سب کو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں نوجوان تجزیہ کار اور اسکالر جناب فردوس جمال صاحب. جمال صاحب بہت شکریہ. جمال صاحب سے ہم اس حوالے سے بھی یعنی زیادہ فائدہ یعنی ہم ان سے لے سکتے ہیں کہ جمال صاحب یعنی کئی سال سے متواتر اللہ رب العزت نے انہیں یہ توفیق اور یہ اعزاز بخشا تھا کہ یہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور متواتر کئی سال یہ گئے ہیں، تو وہاں کے جو مناظر ہوں گے ان پہ بخوبی تبصرہ بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ پھر انسان کے جو یعنی احساسات ہوتے ہیں، وہاں پہ جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں، وہاں پہ جو انسان کی فیلنگز ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی وہ ہمیں زیادہ آگاہی دے سکتے ہیں. تو مناظر کو بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تبصرہ بھی جاری رہے گا. جی جمال صاحب، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو وصال اردو کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اس حوالے سے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وصال اردو کا یہ اعزاز ہے کہ یہ ٹرانسمیشن دکھاتا ہے رمضان میں اسپیشلی افطار روزے کے ٹرانسمیشن ہونا تو یہ چاہتا ہے ہمارے اسلامی جو ممالک ہیں وہاں پہ یہ ٹرانسمیشنز دکھائی جاتی ہے ٹی وی چینلز پہ، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہے. ہم دیگر ایونٹس دکھاتے ہیں لیکن اتنا عظیم ایونٹس مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع ہم دکھانے سے قاصر ہیں. ایک تو یہ المیہ ہے مسلمانوں کا اور ہمارے میڈیا کا المیہ، کیونکہ اس میں تمام انویسٹمنٹ اور تمام جو باہر کی ہوتی ہے. حج کے اوپر قبل اس کے کہ ہم براہ راست مینا سے لائیو مناظر دکھائیں اور ان سے بات کریں کہ یہاں پہ آج کیا عبادتیں ہوں گی، حاجی کیا کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی وہاں پہ کیا ہے، آج ان کی سرگرمی وہاں پہ کیا ہے. ناظرین کو بتانے سے پہلے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ حج کا تھوڑا سا ہم پس منظر بیان کریں. جی بالکل. حج کا عبداللہ صاحب، حج انسانی معلوم تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو 4,500 سال پہلے حج کی ابتدا ہوئی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اور یہ چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور اس کے بعد پھر ہم تک پہنچی۔ اس دور میں تھوڑا سا اگر ہم وہ کریں مختصراً اگر ہم جائزہ لے لیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو حج شروع ہوا تھا وہ یقیناً اسلام کی فطرت کے اوپر، وہی ابراہیمی دین کے اوپر وہ حج تھا، لیکن آہستہ آہستہ کفار قریش تک پہنچتے پہنچتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بعثت تک اس حج میں تغیر آ گیا تھا، اس کا کنسیپٹ، اس کا تصور تبدیل ہو گیا تھا۔ فار ایگزامپل میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ ان کے جو تبدیل ہوا تھا، انہوں نے دین ابراہیمی کو تبدیل کر کے حج میں جو بنیادی تبدیلیاں کی تھی، ان میں ایک تو یہ تھا کہ آپ حج اور عمرے کو ایک ساتھ نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے، الگ الگ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے حج کے الگ مہینے رکھے تھے، عمرے کے الگ مہینے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک یہ تھی جس کو قرآن نے کنڈم کیا کہ وہ احرام باندھنے کے بعد گھر کے مین گیٹ سے داخل ہونا جائز نہیں سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، اس لیے وہ گھروں کی چھتیں پھلانگ کے کھڑکیوں سے وہ گھر میں داخل ہوتے تھے اپنے گھروں میں، اہل مکہ۔ ایک یہ تھا۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ حج کے حوالے سے انہوں نے یہ وہ بنایا تھا، اصول بنایا تھا، یہ ان کا ایک تصور تھا کہ آپ زاد راہ لے کے نہیں جا سکتے ہیں حج کے لیے، آپ نے بغیر کسی زاد راہ کے، بغیر کسی خرچے ورچے کے، بغیر کسی خرچے کے آپ نے جانا تھا۔ ایک یہ پھر اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں طبقاتی تقسیم تھی حج کی۔ حج میں بھی انہوں نے طبقاتی تقسیم کی تھی، یہ کہ مطلب جو امیر لوگ ہیں وہ صرف مزدلفہ تک جاتے تھے، اور غریبوں کو جو ہے وہ آگے عرفات تک جانا پڑتا تھا۔ امیر لوگ وہاں مزدلفہ میں خیمے لگاتے تھے، پتہ چلتا تھا یہ امیر ہے، اور غریبوں کو آگے جانا پڑتا تھا، اس سے جو غریب تھے ان سے بھی آگے جاتے تھے۔ تو وہ جا کے ایک یہ ان کے کنسیپٹ تھا۔ پھر واپسی پہ جب وہ عرفات سے واپس آتے تھے مینا میں، تو وہاں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اس میلے میں وہ قبائلی تفاخر، فخر، غرور، اس طرح کے نغمے اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ پھر واپس آتے تھے، یہ کہاں پہ؟ مکہ میں۔ مکہ میں جب آتے تھے تو پھر یہ ننگا طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، جس کو قرآن نے بھی بیان کر دیا۔ تو یہ وہ بنیادی خرابی تھی جو حج جیسے عمل میں دین ابراہیمی کے اس پہ پیدا ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں جب شروع کر دیا تو یہ خرابی ختم ہو گئی، حج اپنے اصلی صورت میں آیا اور اسلام کا ایک اہم رکن کہلایا، اور اس کی ساری ڈیٹیلز قرآن حدیث میں موجود ہے۔ تو ہم چلتے ہیں وہاں پہ، چلیں وہاں پہ وہ مناظر دیکھتے ہیں، مناظر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت عبداللہ صاحب یہاں پہ آج چونکہ 8 ذو الحجہ ہے، 8 ذو الحجہ کو 8 ذو الحجہ سے ہی آغاز ہوتا ہے، اور 8 ذو الحجہ کو صبح حجاج مینا پہنچتے ہیں، اور مینا میں ان کی جو دن کی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ نارمل سرگرمیاں ہوتی ہیں کہ وہ یہاں پہ خیموں میں، اپنے خیموں میں ہی نمازیں پڑھتے ہیں، اور نمازیں یہاں پہ جمع نہیں کرنی ہے۔ یہ بھی مینا کے خیمے، یہ مینا کے آپ کو خیمے نظر آئیں گے۔ یہاں پہ بہت بڑی خیمہ بستی ہیں جس میں جو ہے دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حجاج کرام یہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ تو آج کے دن کو عبداللہ صاحب ایک خاص نام دیا جاتا ہے جس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ آج کا جو دن ہے 8 ذو الحجہ کا یوم ترویہ، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یوم ترویہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، یہاں پہ اس دن جو ہے وہ لوگ پانی جمع کرتے تھے۔ پہلا دن تھا، ان کے پاس پانی نہیں ہوتا تو پانی جمع کرتے تھے تاکہ وہ پانی آگے لے کے وہ جا سکے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو اسکرین پہ جو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ جمرات کے ہیں، جس کو ہمارے عرف عام میں شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ جمرات کے ہیں اور اس کو بہت ترتیب سے بنایا گیا ہے۔ یہ 3 جمرات یہاں پہ ہیں، اس کی بہت بڑی بلڈنگ ہے، اور اس بلڈنگ کے اندر 3 جمرات ہیں اور 3 اس کے منزل ہیں۔ تو آج چونکہ یہاں پہ کنکر مارنے نہیں، آج کی نارمل ان کی عبادتیں یہ کہ آپ نے یہاں مینا میں قیام کرنا ہے، آج مینا میں قیام کرنا ہے، اور مینا میں رات آپ نے گزارنی ہے۔ صبح جو ہے پھر آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ رات یہاں مینا میں چونکہ رات کو ان کی کیا ایکٹیویٹی؟ رات کو انہوں نے نارملی عبادت کر کے عشاء کے بعد فوراً سونا ہے، چونکہ اگلے دن انہوں نے بہت زیادہ عبادت کرنی ہے۔ عرفہ کا دن ہے اور عرفات میں انہوں نے پہنچنا ہے، اور پہنچ کے دن بھر وہاں عبادت کرنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہاں گڑ گڑانا ہے۔ تو اس پہ تو ہم کل بات کریں گے، چونکہ کل ہم اس پہ لے کے چلیں گے، لیکن آج ہم بات کر لیں گے اس پہ یوم ترویہ پہ۔ یوم ترویہ پہ نارملی اگر آپ کو کہیں مس ہو جاتا ہے یوم ترویہ، یعنی اگر نہیں جا پاتے ہیں، آپ مکہ میں رہ جاتے ہیں یا مکہ سے باہر کہیں رہ جاتے ہیں، تو آپ اگلے دن 9 ذو الحجہ کو ڈائریکٹ عرفات چلے جائیں، تو آپ کو مینا کا یہ جو مس ہونا آپ کے حج پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس پہ مطلب یہ الزامی نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے آپ کے اثر، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، حج جو ہے وہ کیا ہے؟ عرفہ ہے۔ تو عرفہ میں تو لیکن یہاں نارملی بڑی رونق ہوتی ہے یہاں پہ عبداللہ صاحب، خیمے یہاں پہ لگے، چونکہ مینا آپ اگر ہم مینا ہمارے پاس 3 جگہ ہے سٹے کی، مینا ہے، مزدلفہ ہے اور عرفات ہے، لیکن نارملی جو حاجیوں کا زیادہ ٹھہرنے کی جگہ وہ کون سی ہے؟ مینا ہے۔
مینا میں آپ نے پہلے 8 ذوالحجہ کو بھی ٹھہرنا ہے، پھر جب آپ 9 کو واپس آ کے 10 کو وہاں پہنچتے ہیں نا، یوم النہر کو، قربانی کے دن، عید کے دن، اس دن بھی آپ نے ٹھہرنا ہے، پھر جمرات کو کنکار مارنے کے لیے اگلے دن بھی ٹھہرنا ہے، اس سے اگلے دن بھی ایام تشریق جس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سارے دن مینا میں ہوتے ہیں؟ مینا میں ٹھہرنا ہے۔ اچھا، تو آپ کے مینا میں جو سٹے ہے وہ آپ کا زیادہ ہے، الا یہ کہ اگر آپ تعجیل کر کے مطلب قربانی کے دن کے بعد ایک دن کنکر مارے، پھر دوسرے دن آپ کنکر مار کے تعجیل کر کے تیسرے دن نہیں بیٹھ کے آ سکتے، لیکن زیادہ تر حجاج کا ٹھہرنا جو ہوتا ہے وہ مینا میں ہوتا ہے۔ ان کے لیے جو سہولیات ہیں، یہ باقی سہولیات اس دفعہ تو بہت اچھی ہیں، جس طرح رپورٹیں آ رہی وہاں کی، پہلے بھی بہت اچھی سہولتیں ہوتی تھی، لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں بتاؤں، یہاں اصل میں جو قانونی طور پہ حج کے لیے جاتے ہیں لوگ، دنیا بھر سے آتے ہیں، ان کے لیے تو باقاعدہ خیمہ بستیاں ہیں، الاٹ کی ہوئی ہوتی ہے بہت پہلے، ان خیموں میں باقاعدہ واش رومز اور سارے سسٹم وہاں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں ڈسٹرب ہوتی ہے تب جب جو کچھ غیر قانونی طور پہ وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں حاجی جو غیر قانونی طور پہ جاتے ہیں بغیر تصریح کے، بغیر اجازت نامے کے، تو وہ وہاں سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ وہاں پہ پھر ان کی وجہ سے آپ کی سڑکیں بھی جام ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سڑکوں پہ ہی خیمے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے طور پہ، ان کو پولیس ہٹانے کی کوشش کرتی ہے اگر سختی انہوں نے کیا کم کیا، لیکن نارملی وہاں پہ جو ہوتی ہے وہ بڑی اچھی سہولیات ہے۔ مسجدیں چونکہ آپ نے خیمے میں ہی مسجدیں بنی ہوئی ہو تو وہاں پہ خیمے پہ ہی نماز پڑھنی ہے، الا ایک مسجد ہے وہاں پہ، مسجد خیف، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس مسجد تک پہنچے، اگر اس مسجد تک آپ پہنچتے ہیں تو فبیہا و نعمت، اچھی بات ہے، اگر نہیں پہنچتے تو آپ اپنے خیمے میں رہیں اور خیمے میں نمازیں پڑھیں، اور بڑی اچھے بڑی ترتیب سے سلیقے کے ساتھ انہیں روٹس بنائے ہوئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان روٹس کے اوپر میں تو گھومتا رہا ہوں وہاں میں، ہر آپ کے روٹ کے اوپر، ہر گلی کے اوپر، ہر وہ سیکٹریٹ بنایا ہوا انہوں نے، سیکٹر کے اوپر آپ کو دفاع مدنی ملے گا، ہاسپٹل ملے گا، سیکیورٹی والے میں پوری ترتیب ہے، اور نقشے ملیں گے، بہت بڑے نقشے، کہ اگر آپ کہیں راستہ کھوتے ہو تو آپ کو ان نقشوں کے ذریعے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں، اور اسی طرح مختلف ٹیمیں ہوتی ہیں سعودی جو گائیڈ کرنے والی، وہ وہاں رضاکار وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ حاجوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس اوورآل ایک جو ہے وہ تصویر جو ہے منظر نظر آ رہا ہے اس کا مینا کا، اس میں کچھ بائی پاس بھی ہیں عبداللہ صاحب، یہ بائی پاس اوپر سے بنے ہوئے ہیں خیمہ بستیوں کے اوپر سے بھی، تاکہ ٹریفک کا یہاں پہ جو بیت اللہ ہے اس سے اس کا مینا کا فاصلہ کتنا ہے حرم سے؟ دیکھیں مینا اگر آپ نے جانا ہے بیت اللہ سے تو آپ کے پاس کئی راستے ہیں مینا جانے کے، سب سے پہلے تو آپ یہ پرانے زمانوں میں عبداللہ صاحب وہاں پہاڑوں سے چڑھ کے جانے تھے، ابھی انہوں نے سرنگ بنائے ہوئے ہیں جس کو نفق ملک خالد، نفق مختلف ان کے، اس میں گاڑیاں چلتی ہیں، اس میں بہت بڑی ٹریفک چلتی ہے، اور یہ مینا اور اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے کیا کہتے ہیں، چونکہ مینا خود اندر، اگر آپ مینا کے اندر بھی گھومیں گے تو وہ تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، خود مینا کا جو ایریا ہے، تو آپ اگر حرم سے جاتے ہیں مسجد نبوی شریف سے مینا کے ابتدا تک جو عزیزیہ سے کراس کر کے جاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی 6 سے 6.5 کلومیٹر کا راستہ ہوگا، اس سے جو ہے مینا سے حرم سے مینا تک، پھر مینا سے اگر آپ عرفات تک جانا چاہتے ہیں تو وہاں تک کوئی 8 کلومیٹر کا راستہ ہے عرفات تک، کل جو وہ سفر کریں گے وہ مزدلفہ کراس کر کے، یہ سفر طے کرنا۔ دیکھیں اس میں ابھی پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے اونٹوں پہ جاتے تھے، پیدل بھی جاتے تھے اور گھوڑوں پہ بھی جاتے، تو آج کے دور میں ہمارے پاس وہ ہے، ایک تو یہاں پہ انہوں نے ٹرین چلائی ہے سعودیز نے، بڑا اچھا سسٹم کیا ہے یہ باقاعدہ، جس کو یہ ٹرین ان کے باقاعدہ اسٹیشنز بنے ہیں، مینا میں بھی ہے، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں، ایک تو جن کو الاؤڈ ہے ان کو ٹرین کی ٹکٹیں مختلف ممالک کے جو حج مشنز ہیں وہ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ تو ٹرین پہ جائیں گے، اس کے علاوہ عام ٹرانسپورٹ بھی جاتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ پیدل بھی جاتے ہیں، میں تو عموماً اس کو ترجیح دیتا تھا کہ پیدل جائیں، کیونکہ پیدل آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو ایک عجب رونق ہوتی ہے، قافلوں کے قافلے چل رہے ہیں اور ایک لباس میں، سفید لباس میں ہے، عجب منظر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ مختلف جہتوں سے، مختلف جگہوں سے جو جمرات ہے جس کو شیطان عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس تک پہنچنے کے راستے ہیں، تاکہ راستے میں زیادہ رش نہ ہو جائے اور زیادہ جو ہے نا ازدحام کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش نہ ہو جائے، اور اسی کے اوپر سے جو جمرات کے وہ ہے، دیکھیے بلڈنگ ہے اس کے اوپر لفٹ بھی لگے ہوئے، الیکٹرک سیڑھیاں بھی لگی ہوئی، اس کے نیچے آپ اتر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہمارے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ جمرات کا ایک حصہ ہے، یہ بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کو ڈیزائن کرنے والا بھی ایک پاکستانی انجینئر تھا جس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا، مطلب پاکستانیوں کی بڑی خدمات تھیں ان جگہوں پر۔ تو یہ جو راستے ہیں، یہ جو راستے نظر آ رہے ہیں، جی یہ سارے راستے عبداللہ صاحب اسی جمرات کے لے جاتے ہیں، چونکہ مینا میں
اس کی ہم زیادہ اہمیت میں بات اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ مینا میں باقی جو 3 دن آپ نے گزارنے ہیں اس میں آپ کا متعلقہ جگہ یہ ہے، آپ نے کنکر مارنے کے لیے روزانہ آنا ہے یہاں پہ. پہلے دن تو آپ نے ایک جمرۃ یہ جو جمرات یہ مینا میں ہے؟ جی یہ مینا ہے، یہ مینا میں ہے. اور یہ 3 ہے، اس کو جمرۃ الکبریٰ کہتے ہیں، جمرۃ الوسطیٰ اور صغریٰ، یہ 3 ہیں مختلف. پہلے دن ہم نے اس پہ ہم جب آئیں گے تو بات کر لیں گے، لیکن پہلے دن ہم نے ایک کو مارنے کنکر. اچھا. پھر دوسرے دن جب ہم آئیں گے پھر سب کو مارنے. ٹھیک ہے، تینوں کو پہلے سے شروع کرنا ہے، 7 پھر 7 پھر 7. اچھا. اور یہ آپ نے کس ٹائم آنا ہے؟ اس کی ٹائم ہے کہ زوال کے بعد آپ نے آنا ہے، زوال سے پہلے آپ نے نہیں مارنا ہے. پھر رات گئے تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو یہ بڑی آپ اگر جو آدمی پہلے جاتا ہے یہاں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں عبداللہ صاحب. غلطیاں یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ داخل ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر رش لگا ہوا ہے تو رش کو دیکھ کے وہ دور سے ہی کنکر مارنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اگلے والوں کے سروں پہ لگتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا وہ کر کے ذہن کو استعمال کر کے تھوڑے سے پیچھے سے آگے جائیں تو آگے سارا ایریا خالی ہوتا ہے. چونکہ کل کے اس پہ جب کنکر مارنے شروع ہوں گے تو ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے. وہ تو وہ اس پہ کریں گے، لیکن اس کا حجم کتنا ہوتا ہے یہ جو کنکری ہوتی ہے؟ یہ باجرہ کا جو وہ نہیں ہوتا دانہ سا، چھوٹا سا دانہ، چنے کا جس چھوٹا ہونا چاہیے. فاصلہ کتنا ہوتا ہے مارنے کا؟ دیکھیے وہ فاصلہ تو ہم لوگ خود پیدا کرتے. اصل تو فاصلہ جو ہے نا یہاں پہ آپ کے پاس ایک دیوار سی بنی ہے اس کے سامنے، یہ تو ایک بہت بڑا پتھر، مطلب وہاں پہ اویزاں ہے، بہت بڑا پتھر لگا ہوا ہے، بالکل ایسے لگے کہ کوئی بہت بڑی ستون ہے. اچھا. بہت عریض ہے، بہت لمبی چوڑی ہے. تو اس پہ آپ جو کنکر مارتے ہیں وہ کنکر نیچے گر جاتا ہے اور نیچے سے اس کو سیمنٹنے کے لیے نیچے جدید مشینری سسٹم ہے. تو اس کے اور آپ کے درمیان مطلب چند میٹر کا فاصلہ ہے. اگر آپ اس دیوار تک پہنچتے ہیں، اس دیوار کے ساتھ لگ کے آپ کنکر مارتے ہیں تو آپ اور اس کے درمیان چند میٹر کا فاصلہ ہے. اچھا ایک بات اور ہے، 7 مارنی ہے، لگے نہ لگے یہ اس نہیں لگنا ضروری ہے، 7 لگانی ہے، 7 لگانے، 7 لگانے. اصل میں بہت رش میں بھی میں وہاں گیا ہوں. میرا اپنا جو مشاہدہ ہے کہ آپ جتنا بھی رش ہو جائے ایزیلی آپ مار سکتے ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں. یہ آپ کے پاس یہ کھڑا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ جمرات تھے جس کو شیطان کہا جاتا ہے. یہ آپ ادھر کھڑے سامنے کھڑے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے نصف اس حصے میں جب ادھر سے پہنچتے ہیں تو یہاں پہ وہ اس حصے میں جمع ہو کے مارتے ہیں، یہ آگے خالی ہوتا ہے. آپ اگر تھوڑے پیچھے سے گھوم کے ادھر جائیں خالی جگہ میں آپ سیدھے لگ کے وہاں پہ مار سکتے ہیں. تو یہ ان کو گائیڈ کرنا. یہاں پہ جمال صاحب اس پہ تو ایسے ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن اب یہ بات ہم نے شروع کر دی ہے تو لوگوں کے یہاں پہ جذبات تھوڑے سے کچھ ہم کنٹرول میں نہیں رہتے. ہم نے تو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے جلدی. لیکن کچھ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی جوتے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی جوتا اٹھا کے مار رہا ہوتا ہے. یہ واقعات کس حد تک اس میں حقیقت ہے؟ بہت حقیقت. میں خود چونکہ میرے ساتھ حجاج کے ساتھ خاص کر ہمارے جو پختون ہیں وہ پھر دماغ سے تیز ہوتے ہیں اور شیطان کے وہ بڑے مخالف بھی ہیں لگتا ہے. شیطان کے مخالف ہم سب ہیں. مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے ایک حج کیا، میرے ساتھ کوئی مہمان تھے ہمارے، تو ان میں پولیس ایک انسپیکٹر سے جو ریٹائر ہو گئے تھے، کافی عمر ہو پاکستان سے تھے. ہم بالکل قریب گئے تو اس نے اس کو ایسا اس کو کھینچا اس نے مارنے کے وقت، اور بہت بڑی ایک گالی دے کے اس کو مار دیا. کنکر مار دیا لیکن گالی دے کے مارا. کنکر بھی اتنا پھنسا پکڑا تھا. اس طرح کے بہت سارے، وہ کچھ گلیل پکڑ کے مار رہے ہوتے. یہ حقیقت وہاں کر رہی ہے، جہالت، جوتے مار رہے ہوتے. میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ ایک میرے خیال میں کوئی ایشین ہی کوئی بزرگ ہے، ہمارے ایشیا سے ہے، کیونکہ اس کی چال ڈال سے پتہ چل رہا ہے. تو بڑی دور سے دوڑ لگا رہا ہے، جس طرح وہ شعیب اختر بالنگ کرنے کے لیے کافی حد تک رننگ کر کے آگے بڑی دور سے آ کے مار رہا ہے. اصل میں وہ مسئلہ یہ کہ ہمارے لوگوں نے ایک غلط تصور پھیلایا ہوا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہی شیطان ہے، اس کو جتنا ماریں گے خود نکلے گا اس کو، یا اس کو تکلیف ہو جائے گی. یہ ایک رمز ہے جس کو ہم کہتے ہیں علامت ہے. یہاں پہ مطلب مشاعر حج میں سے ہے، یہ مناسک میں سے ہے، یہاں پہ کنکر مارنا حج کے ارکان میں سے ہے. تو وہ ہم اسی سنت کو عمل کرتے ہوئے اسی سنت میں مار رہے ہیں. تو وہ ایک جو شیطان یہاں پہ ہے جتنا mاروں گا اتنا وہ جگہ نہیں. آپ جتنا سنت پہ عمل کریں گے اتنا آپ کا حج درست ہوگا. جتنا آپ سنت سے دور ہوں گے آپ کے حج میں خلل پڑ جائے گا. جوتے مارنا سنت نہیں ہے، یہ مخالفت سنت ہے، یہ بلکہ جہالت ہے، لا علمی ہے. آپ کے جذبے اپنی جگہ پہ صادق ہوں گے، سچے ہوں گے، لیکن آپ اپنے جذبوں کو، اپنی محبت کو، اپنے عشق کو، اپنے جذبات کو سنت کے تابع کریں. حج تو یہی ہے.
حج مسنون جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو یہی ہے. تو حج کو ابھی جو نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اسکرین جو ہے یہ دیکھیں پیچھے یہاں پہ پہاڑی ہے عبداللہ صاحب. یہ پہاڑی بڑی عجیب پہاڑی تھی, اس کو انہوں نے کیا کر دیا کاٹ کے سیسا ڈالا ہوا یہ ابھی جو نظر آ رہے ہیں تاکہ کوئی پتھر کوئی اس طرح کی چیزیں اوپر سے حاجوں پہ نہ گرے. تو یہ اور اس میں ایک اور چیز بھی یہاں پہ ہے کہ پچھلے سالوں میں اس طرح ہوا ہے 5-6 سال پہلے تک ان پہاڑیوں پہ چڑھ کے لوگ جو ہے اوپر خیمے لگاتے تھے, جو غیر قانونی طور پہ آتے تھے وہ اوپر تک چڑھ کے خیمے لگاتے تھے. تو انہوں نے پہاڑیوں پہ چڑھتے تھے تو انہوں نے کیا کر دیا اس کو باڑ لگا لیا اور اس کو بند کر دیا. اب اوپر چڑھنا ان پہاڑوں پہ مشکل ہے, چونکہ آپ مینا کو دیکھیں گے, مینا کے جو جمرات والی سائڈ ہے جو مکے والی سائڈ ہے اس میں سارا پہاڑی علاقہ ہے, اوپر پہاڑ ہے, سارے پہاڑ ہے. ان پہاڑوں میں چڑھ کے بس اوقات ایسا ہوتا تھا جو قانونی طور پہ حاجی آئے وہ ان پہ رشک کرتے تھے کہ جی وہ تو اوپر, حالانکہ انہوں نے کوئی پیسہ بھی نہیں خرچا ہے لیکن اوپر خیمے شیمے لگا گئے اور سکون کے ساتھ وہاں سو بھی رہے, بڑی ہوائیں زبردست قسم کی چل رہی ہے, سارا کچھ وہاں پہ ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو لیکن بعد میں اس کو چونکہ غیر قانونی حاجوں کو کم کرنے کے لیے بھی انہوں نے اس پہ سیسا ڈال کے ان دیواروں کو کیا کر دیا, ختم کر دیا. اس پہ چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے ابھی یعنی کہ جو ایک حد ہے اس سے آگے حاجی نہیں جا سکتے. نہیں, ایک حد ہے, ان کے حدود ہے پہاڑی کے اوپر. اصل میں یہاں پہ چونکہ اگر ہم بات کریں مینا کی تو مینا میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو سرکاری حج پہ آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایون پاکستان سے مختلف ملکوں سے آتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد جو پرائیویٹ حاجیوں کی ہوتی ہے, پرائیویٹ دنیا بھر سے پرائیویٹ حاجی بھی آتے ہیں, اور داخلی جو حاجی ہوتے ہیں ان کے اپنے خیمے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کی الگ الگ وہ ایک آپ کو نظر آئے گا, تھوڑے سے کلچرل چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی وہاں پہ. اچھا, مثلا عربی آپ ان میں جائیں گے, خیموں میں جائیں گے, وہاں قہوے کا دور چل رہا ہے, یہ سارا وہ عربی وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی وہاں پہ. آپ اگر کسی عربی اور ملک کے مثلا الجزائر سے آئے ہوئے ان کی اپنی چیزیں وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی. ان کے لیے چونکہ میں اگر یہ بات کہوں تو بھیجانا ہوگا کہ جو مقامی حاجی ہوتے ہیں سعودی عربیہ کے اندر سے جاتے ہیں حج کے لیے, اور پاکستان سے جو آتے ہیں یا انڈیا سے جو آتے ہیں, بنگلہ دیش سے آتے ہیں, باہر سے آنے والوں سے زیادہ یہ فیس ادا کرتے ہیں. ان کی جو فیس ہوتی ہے حج کی وہ باہر سے آنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے اگر یہ صحیح پیکیج لیتے ہیں مختلف کمپنیوں کے. اچھا, یعنی جو سعودی عرب کے اندر کے لوگ ہیں 20-20 ہزار کا پیکیج ہوتا ہے, 20-20 ہزار ریال کا, 15-15 ہزار ریال کا. پھر ان کو یہ ہے کہ خیموں میں بڑی اچھی سہولتیں ملتی ہیں, ان کے خیمے بڑے ہائی فائی ہوتے ہیں اور اندر پوری تمام سہولتیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ ان کو بینیفٹ ملتا ہے کہ خیمے ان کے بڑی اچھی جگہوں پہ دے دیتے ہیں. تو یہ چیز مینا میں ہے. تو مینا میں ابھی چونکہ ابھی حاجی جو ہے مغرب کی نماز بھی وہاں پڑھ لیں گے, فجر پڑھ کے پھر ہاں فجر پڑھ کے تھوڑے سے انتظار کریں گے, سورج طلوع ہوگا, پھر یہ نکلیں گے عرفات کے لیے. اور عرفات میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ زوال سے پہلے عرفات کے میدان میں آپ نے داخل نہیں ہونا ہے. کوشش کریں زوال سے پہلے. یہ ٹائمنگ کیا بنتی ہے اگر اس کو 12 سے کچھ 12-5 یعنی 12 کے بعد. تو یہ عموماً اصل میں چونکہ رش زیادہ ہے تو کچھ کے خیمے اندر ہی ہیں تو وہ پہلے لے کے جاتے ہیں. اب دیکھیں وہاں پہ تو کل ہم بات کریں گے کہ ان کی کیا معمول کیا شیڈول رہا ہوگا عرفات میں. زوال کے بعد وہ چونکہ میدان عرفات میں جائیں گے, وہاں دعائیں, پھر مسجد نمرہ, وہاں پہ خطبہ اور خطبے کا فلسفہ, یہ ساری چیزیں وہاں پہ. ابھی دیکھیں یہ یہاں پہ کوئی بلڈنگیں بنی, یہ ہوٹلز ہیں, یہ یہاں پہ ہوٹلز ہیں. یہ ان ہوٹلوں میں عبداللہ صاحب ان لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے جو عموماً مختلف ملکوں کے مہمان ہوتے ہیں, مطلب اچھا جو شاہی مہمان ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو بڑی شخصیات ہوتی ہے جو کہ ان کو رزق ہوتا ہے ادھر ٹھہرانا خیموں میں. تو ان کو یہ کافی ہوٹلز یہاں پہ بنے ہوئے ہیں, اور یہ ہوٹلز آگے جا کے آپ کو مزدلفہ کے اندر بھی ملیں گے اور ایون کہ اس کے اندر بھی عرفات کے اندر بھی ملیں گے. دیکھیں آج بیت اللہ میں دیکھیں آج یہاں پہ رش کم ہے کیونکہ لوگ وہاں پہ مینا جا چکے ہیں, مینا منتقل ہو چکے ہیں, تو بیت اللہ میں رش. اچھا, تعداد جمال صاحب کیا یعنی بتائی جا رہی ہے, یا آپ کا کیا تجزیہ ہے پچھلے سال کے, یعنی اگر موازنہ کریں تو اس سال زیادہ بڑی ہوگی یا اس سال بڑی ہے تعداد؟ اچھا, اس سال تعداد زیادہ بڑی ہے, اور اندرون جو غیر قانونی طور پہ جانے والے حاجیوں کی بھی تعداد اس سال زیادہ ہے. اس کے کئی ریزنز ہیں جو شاید ہم آگے اس پہ بتائیں گے جس وجہ سے وہ زیادہ بڑھ گئی ہیں, کیوں زیادہ بڑھ گئی ہیں. غیر قانونی طور پہ حاجی بہت زیادہ جا چکے ہیں اس دفعہ. ناظرین, یہ مناظر بڑے یعنی خوبصورت ہیں. جمال صاحب میرے خیال میں سورج غروب ہو رہا ہے, اور بیت اللہ کے اوپر کے مناظر ہیں یہ, اور جو
مطاف کی جو تیسری منزل ہے جی جی وہ اس وقت 3 منزلہ ہے نا جماعت؟ جی جی مطاف 3 منزلہ. اور عبداللہ صاحب دیکھیں اتنی جو ہے نا مسلمانوں کے لیے اتنے پیغامات، اتنے اس حج کا فلسفہ اور اتنی وحدت کا یہ مظہر ہے. بالکل. یہاں پہ آپ کے دنیا بھر کے ملکوں سے آئیں گے ایک لباس میں اور ایک ہی اس میں ایک وقت میں سارے ارکان کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بزرگ بھی ہیں، اس میں ضعیف بھی ہیں، اس میں بادشاہ بھی ہے، اس میں چھوٹے لوگ بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، مختلف قبائل کے، مختلف رنگوں کے. تو حج ایک مسلمانوں کی ہر عبادت عبداللہ صاحب، روزے سے لے کر نماز سے لے کر حج تک، حج تو مسلمانوں کی وحدت کا سب سے بڑا مظہر ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں. دیکھیں آپ دنیا کے کسی بھی فوج کو اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی فوج، کتنی بڑی بھی فوج ہو، وہ 30 لاکھ 35 لاکھ سے زیادہ نہیں. بڑی بڑی فوج بھی 35 لاکھ 40 لاکھ تک بھی نہیں پہنچتی، ایسی فوجیں نہیں ہیں ریگولر اور اس کو شامل کر کے بھی. یہاں 80 لاکھ 70 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے. اور فوجوں میں یہ ہوتا ہے وہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، جی بالکل، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، تو وہ ایک کاشن کے ساتھ وہ اپنی پوزیشنیں تبدیل کرتے ہیں. یہاں عبداللہ صاحب بالکل کبھی جو اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلے، ایسے لوگ بھی حج پہ آتے ہیں، لیکن ایک ہی اس کے ساتھ کاشن کے ساتھ، ایک ہی اس کے ساتھ رو کے ساتھ، بغیر کسی دکم پیل کے، بغیر کسی لاٹھی چارج کے، بغیر کسی ان کے اوپر شور شرابے کے، یہ پورے ترتیب سے مینا میں بھی اپنی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، عرفات میں بھی وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مزدلفہ میں بھی پوری ترتیب کے ساتھ. جب آپ دیکھیں گے اس کو فضائی منظر جب دیکھیں گے، ہم دکھائیں گے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ سارا سسٹم کون چلا رہا ہوتا ہے. بہت سارے جو باہر سے آتے ہیں، مطلب جو نئے مسلمان ہو کے، وہ ان مناظر کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے کرشماتی کی جو ان سب کو ایک اللہ اکبر کے ساتھ کنٹرول کرتی ہے، اور ایک اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں، سجدے میں، اور یہ سارا کچھ. تو یہ مسلمانوں کی ایک وحدت بھی ہے، اور مسلمانوں کے اپنے دین کے ساتھ ایک تمسک اور مضبوطی کا ایک ذریعہ بھی ہے. ایک آدمی حج کر کے جاتا ہے تو وہ پورے محلے کے لیے ایک کیا بنتا ہے، محور بنتا ہے، کہ اس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں. برائی کرتے ہوئے تھوڑی شرماتے ہیں حاجی صاحب، مطلب اس کی رسپیکٹ، تو وہ ایک ایسے بنتا ہے کہ ان لوگوں کے اثر اس کے اوپر پڑ جاتا ہے. ہاں، ان کے اوپر اثر پڑتے ہیں. محلے والے آتے ہیں جی، پوچھتے ہیں کیسا رہا، کیا ہوا، تو پھر وہ ایک مطلب ایک دائی بھی بن جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو جوڑ کے اپنے معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح، ان ساری چیزوں کے ساتھ بھی جوڑے، تو حج کا اثر ہمارے پورے معاشرے پہ، ہماری پوری سوسائٹی، سماج. یہ جمال صاحب میں نے تمہید میں بھی بات کی کہ مثلا میں ہوں یا ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو اس وقت یہ ہماری اسکرین دیکھ رہے ہیں یا ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، بھروسہ ہے کہ موقع ملے گا انشاءاللہ ضرور ہم بھی جائیں گے، یہ مناظر ہم بھی دیکھیں گے. لیکن ایسے لوگوں کے، یعنی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اس حج میں کیا میسیج ہے؟ یعنی بات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار حج تو ان لوگوں کا ہے جو مکہ پہنچ گئے. یعنی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے میرے خیال میں. یعنی ہم یہی کہتے ہیں کہ یار حج تو ان کا ہے جو مکہ پہنچ گئے، اور خاص کر کے ان دنوں ہم یہ مناظر بھی نہیں دیکھتے اور نہ ہی اس سے کچھ سیکھنے کا. دیکھیں عبداللہ صاحب وہ کہتے ہیں انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ تڑپ کرتا ہے، جس جو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کم از کم نیت کرتا ہے. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے ملتا وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں وہ تو کبھی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے چیزیں، سرپرائز ہو گیا. ورنہ انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہے عبداللہ صاحب، تمنا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے اس کو ملا دیتا ہے. آپ کی تمنا آپ کی دعا بنتی ہے، آپ کی تمنا آپ کے جستجو آپ کے دل کی ارمان بن جاتی ہے. قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع ابھی تک نہیں دیا ہے تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرح لے کے جائیں. آپ دعا کریں جو لے کے گئے ان کے حج اللہ تعالیٰ قبول کریں. اور جو حج کا ایک پیغام ہے، وحدت کا پیغام ہے، وہ اخوت کے پیغام اس کا یعنی پرچار کرے، اس کا پرچار کرے، اس کو اہم کرے، اس سے اپنے اندر اثر لے لے، اس سے اپنی شخصیت کے اندر آپ اپنے غور و فکر کے دریچے کھولیں کہ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. تو جو آدمی نہیں پہنچ بھی، دیکھیں حج ایک عبادت ہے. اس عبادت میں ایسا نہیں ہے کہ نماز کے لیے مثلا یہ ہے کہ نماز تو ہر ایک پہ فرض ہے، حج ایک ہر آدمی پہ فرض نہیں ہے. حج کے لیے دو چیزیں ضروری ہے،
ایک آپ کے پاس یہ کہ زیادہ راہ ہو کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ آپ حج کے لیے جا سکیں. دوسری چیز آپ کے پاس جسمانی صحت ہونی چاہیے کہ آپ جا سکتے ہو, حج کے ارکان کو ادا کر سکتے ہو, آپ بیمار نہ ہو. تو یہ دو چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جو حج کے لیے جانے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کے پاس صحت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, تو حج تو فرض ہے. لیکن آپ کے پاس صحت ہے لیکن پیسہ نہیں ہے, پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے دے, پیسہ دے دے, آپ جا کے حج ادا کر سکے. لیکن آپ کے پاس یہ کہ آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ کے پاس صحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی موقع رکھا ہے, آپ کے پاس وہ رکھا ہے, اجازت رکھی ہے, آپ کسی کو اپنی جگہ پہ بھیج دیں, آپ کا حج ہو جائے گا. تو حج فرض عبادت میں سے اور خوبصورت ترین عبادتوں میں سے عبداللہ صاحب. یہ جس طرح رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے, حج کے یہ 5 دن بھی نیکیوں کے موسم بہار ہے, اس میں مشقت ہوتی ہے. اچھا, کل کے روزے کے حوالے سے کچھ بتائیں تاکہ عرفہ ہے, 9 ذی الحجہ ہے, تو پھر ہم اپنی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو کلوز کرتے ہیں. دیکھیں اس میں کل کا روزہ بہت اہم ہے عبداللہ صاحب, بہت اہم ہے, دکھانے ہیں اہم اس پہ خاص کر وہ آپ نے بہت اہم بات کی طرف وہ کیا. کل کا روزہ سب سے پہلے تو یہ کہ کل کا روزہ حاجیوں پہ نہیں ہے, جو حج کر رہے ہیں ان پہ نہیں ہے, حج پہ جو ہیں وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم حج پہ اس دفعہ نہیں جا سکے ان کو محروم نہیں رکھا ہے. ارے کیا خوبصورت بات کی, ان کو محروم نہیں رکھا ہے. ان کے لیے کہا کہ بھائی آپ پیچھے روزہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ نے اجر کیا رکھا ہے اس میں کہ آپ کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے جو سال ہے اس کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈوانس معاف کرے گا. 2 سالوں کے آپ کے گناہ معاف ہوں گے ایک روزے سے. اتنا قیمتی روزہ ہے. تو مطلب پیچھے جو گھروں میں ہے ناظرین, آپ محروم نہ رہیں ان سے. آپ کے 1 سال گزرے ہوئے, 1 سال آنے والے, اللہ تعالیٰ نے گناہ آپ کے معاف کر دیے. 1 دن کا روزہ ہے, بس رکھنا ہے. ہمارے لوگوں کو اس چیز کی شعور نہیں ہے یا علم نہیں ہے. یہ ویسے جو ہوتے ہیں نا تجارت میں, بعض لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں کہ کم چیز جب مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو بہت بڑا نفع لے کے آتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے وہی مثال ہے, 1 روزے سے ہمیں اتنے سارا یعنی وہ مل جاتا ہے سوال. بالکل. تو یہ روزہ کل کا بڑا اہم ہے. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 کے ساتھ 10 یا پتہ نہیں اس طرح کا. دیکھیں 9 کے ساتھ آپ 10 کا عید ہو جائے گی. اچھا, ہمارے پاکستان کا اور سعودیہ کا تھوڑا سا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہاں, 1 دن کا فرق ہوتا ہے. یہ اصل میں دیکھیں آپ نے ابھی ہم کل مثلا ہم تو پاکستان میں, ہمارا تو پرسوں کو 9 بنے گا پاکستان میں. ہاں کل پاکستان میں عید مثلا کس دن کو ہو رہی ہے؟ دیکھیں کل اس میں دیکھیں ایک پہلی بات, کل مکہ میں 9 ہے, ہمارے ہاں 8 ہے. پرسوں مکہ میں عید ہوگی اور ترسوں ہمارے لیکن اس میں عالمی ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار عرفہ کن کا ہے؟ عرفات والوں کا ہے. مطلب عرفہ جس وقت مکے میں عرفہ ہوگا وہاں پہ جو دن ہوگا وہ شمار ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تاریخ چونکہ ٹائمنگ کا وہ حساب سے ہے 1 دن, تو ہم 1 دن کیا کر لیں گے, ان کے بعد ہیں تو ہم بعد میں رکھ لیں گے. تو یہ ڈفرینسز ہے, لیکن رکھ لیں اگر آپ اچھی نیت سے رکھ لیں, اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو یہ مناظر دیکھیں ناظرین, یہ آج دن کے مناظر ہیں جب حجاج کرام, یہ آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کے کنارے پہ یہ انٹری پوائنٹ ہے, مینا کے انٹری پوائنٹ ہے, یہاں داخلے کی جگہ ہے. یہ ابھی لوگ مینا کی طرف آ رہے ہیں, لوگ مینا کی طرف جا رہے ہیں, ٹرانسپورٹ گاڑیاں اور سڑکوں پہ اوپر جو پل کے اوپر جا رہے ہیں یہ مینا کی طرف. ہاں یہ دیکھو پل کے اوپر جو جا رہے ہیں وہ مینا کی طرف, اور دیکھ نیچے سے دیکھو بائی پاس ہے. پل کے اوپر جو پیدل جا رہے ہیں, پل کے اوپر جو لوگ جا رہے ہیں وہ پیدل جا رہے ہیں, نیچے گاڑیاں اور یہ سارا کچھ ایریا. یہ پل کے جو اس کے جو ہے مینا کا انٹری پوائنٹ ہے. دیکھو نیچے لکھا بھی ہے مینا, دیکھ رہے ہیں آپ نے؟ جی جی جی, نیچے کونے میں لکھا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ راستے ہیں عبداللہ صاحب کتنے خوبصورت اور کتنے سلیقے کے ساتھ انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے. اچھا یہ سڑکیں ہیں اور تو بیچ میں ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں. جی جی سڑکیں ہیں, خیمے لگے ہوئے ہیں. اور دیکھو ابھی یہ لوگ دیکھیں ادھر سیکورٹی فورسز بھی بڑی تعداد میں. دیکھیں یہ اب یہ دن کے مناظر ہیں جب دھوپ میں حجاج کرام مینا کی طرف جا رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور چیز عبداللہ صاحب اس دفعہ انہوں نے جو پچھلے سالوں میں نہیں تھی, وہ یہ کہ یہ دیکھیں یہ اب جمرات ہے. یہ کچھ لوگ احرام میں نہیں ہیں جمال صاحب, اس کے حوالے سے یہ بس آ جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے. یہ فوٹیج ابھی جو نہیں نظر آ رہی, یہ فوٹیج وہ پرانی تھی. تو یہ دیکھیں مینا کی ہے, اور یہ کس کے لیے جا رہے ہیں, یہ لوگ جمرات کے لیے جا رہے ہیں جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. اس میں ایک دفعہ اس سال دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ عبداللہ صاحب ایک نئی چیز ہے کہ انہوں نے پانی کے فوارے بھی رکھے ہیں جو حاجیوں کے لیے گرمی میں اوپر سے جو ہے وہ ان کے کام آ سکتے ہیں.
تو یہ اس وقت سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں مینا کے مناظر، جہاں پہ اس وقت یہ لوگ مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ لاکھوں حجاج کرام جو مینا پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، رات تک پہنچ سکتے ہیں، آپ آدھی رات کو بھی پہنچے کوئی ایشو نہیں ہے، صبح پہنچے یہاں سے ہو کے جائیں، نہ بھی پہنچے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پہنچے تو اچھا ہے۔ آپ مبیت مینا جو ہے اس کو وہ کریں، یوم ترویہ جو بڑی اہم ہے۔ تو اس وقت سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں مینا کے مناظر۔ تو مینا میں یہ لوگ رات گزاریں گے، رات گزاریں گے، اپنے ان کے خیمے الاٹ ہوتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں مینا سے براہ راست وصال اردو کی اسکرین پہ، اور یہ بالکل لائیو آپ کو دکھا رہے ہیں ہم مکہ مکرمہ سے حجاجی کرام کے ایمان افروز جو مناظر ہیں، کس طرح یہ ابھی رات کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ مکہ میں اس وقت جماعت ہو گئی ہے، مغرب کی نماز ہو گئی ہے، اور یہ ابھی کے بالکل جو تازہ نئے مناظر اس وقت مناظر بالکل لائیو ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے جو آپ نے دیکھے وہ دن کے تھے، کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا کہ دھوپ لگی تھی اور لوگوں نے چھتریاں اوپر لی تھی۔ یہ ابھی رات کے مناظر ہیں۔ یہاں پہ یہ حجاج کرام جائیں گے، یہاں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں ان کے لیے، یہ رات گزاریں گے، اور کل کو یہ یہاں سے عرفات کی طرف جائیں گے۔ اور آخر میں پھر یاد دہانی کروں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے ان تمام حج کے پورے جو دن ہیں، اس میں آپ کو براہ راست ہم مناظر دکھائیں گے، اور ہمارے جو دوست ہیں، جو ہمارے مہمان ہوں گے، وہ اپنا تبصرہ بھی کریں گے، اور جو حج کا جو پیغام ہے، حج کا جو میسج ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن کل کے روزے کے حوالے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوتاہی ہو جائے، اس لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیکج ہے اور ایک بہت بڑی آفر ہے کہ جو لوگ چلے گئے حج کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کی عبادت کو قبول فرمائے۔ لیکن ہمارے لیے اتنی بڑی آفر ہے کہ ایک روزے سے ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کل کے روزے کا اہتمام کیجئے۔ کل کی جو عبادت ہے، خاص ایک بہت اہم دن ہے حاجیوں کے لیے بھی، کیونکہ میدان عرفات میں جا کے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ ہم روزہ رکھ کے ان کے ساتھ اس اجر میں شریک ہوں گے۔ ناظرین، آج کی جو حج اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اس کا اختتامی وقت ہوا چاہتا ہے۔ کل آپ ناظرین کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور کل ہم عرفات کے جو میدانی عرفات کے حوالے سے آپ کو معلومات دی جائے گی، میدانی عرفات میں حجاجی کرام کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور وہاں کے جو وحدت کے مناظر ہیں اور محبت کے مناظر، وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، کل تک اللہ حافظ۔ لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.